نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور جو امت اجابت ہے، مطلب جو مسلمان ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کو پیدا فرمایا۔ تو یہود و نصارہ ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ وہ امت دعوت ہے، جب ان تک بات پہنچتی ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرما دیا، اور پیدا ہوتے ہمیں اپنے کانوں میں آواز سنی، اذان کی آوازیں سنی، نماز پڑھنا پیدا ہم تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ علیہ السلام کے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد تا قیامت جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہو رہا ہے، وہ ہر ایک انسان جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ ہم امت اجابت ہے، اللہ نے ہمیں قبول فرمایا، اور ہم مسلمان گھر میں نسلوں کو پیدا فرما دیا۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے، حضور پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جتنے انسان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے، فرمایا ان کی 120 صفحے بنی ہوئی ہوں گی قیامت کے دن، جس میں سے 40 صفحے جو ہے پچھلی امتوں کی ہوں گی جو مجھ سے پہلے آ گئے، اور 80 صفحے جو ہے میری امت کی ہوں گی۔ اتنی تعداد ہوگی کہ 80 صفحے میری امت کی ہوں گی، اور 40 صفحے پچھلے سارے عیسیٰ السلام سے لے کے آدم السلام تک جتنے بھی آ گئے، جتنے لوگ پیدا ہو گئے۔ اس میں بھی وہی بات ہے، جو نبیوں کے ماننے والے تھے، نہ ماننے والے تھے، وہ سب ایک سب میں کھڑے ہوں گے۔ تو موسیٰ السلام کے علاقے میں، ان کی قوم میں، جو ابراہیم السلام کے زمانے میں، رشید صاحب کے، جس نبی کے علاقے میں، کیونکہ پہلے جو ہم یہ سنتے ہیں علماء سے کہ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، جبکہ صرف 25 انبیاء کے نام معلوم ہیں، کیونکہ چند کا تذکرہ قرآن میں ہے، کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ 25 انبیاء کے نام معلوم ہے کہ 25 انبیاء، اس کے علاوہ 1,24,000 میں سے صرف 25 کا نام معلوم۔ تو پچھلی جو اصل میں پہلے جو نبی آتے تھے، آپ علیہ السلام جو حدیث شاید فرمائی نا کہ میرے امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے جیسے ہیں، وہ اس لیے فرمایا کہ پہلی جو امتوں میں لوگ آتے تھے، انبیاء آتے تھے، وہ قوم کے لیے، شہر کے لیے، علاقے کے لیے ہوتے تھے۔ جس طرح مسجد میں امام صاحب ہوتے ہیں نا، بھائی یہ مسجد ہے، یہ امام صاحب اس مسجد کے، یا کوئی بڑے عالم علاقے میں۔ تو پچھلی امت میں جو 1,24,000 انبیاء آ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح اپنی قوم کے اندر جو ان کا قبیلہ ہے، قوم ہے، بھائی یہ نبی ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور انہوں نے اللہ کی دین کی بات پہنچائی۔ تو نبی ایک علاقے کے لیے، ایک مخصوص علاقے کے لیے، ایک نبی کے لیے۔ 4 جو رسول ہوئے، 3 وہ بڑے ہوئے، ایک موسیٰ علیہ السلام جن پہ کتاب نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام جن پہ کتاب نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پہ کتاب نازل ہوئی۔ 2 جو کتابیں ہیں، زبور اور تورات، جو داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی، اس کو جتنے انبیاء آئے وہ سب اسی کتاب کی دعوت دیتے تھے، اسی کتاب میں سے پڑھ کے۔ جس طرح آج قیامت تک جتنے علماء دنیا میں آئیں گے، جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، میں بات کر رہا ہوں، تو ہم دین کی، قرآن کی، شریعت کی بات کریں گے، وہی بات ہے ہماری، کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ الفاظ الگ ہے بولنے کا، انداز الگ ہے بولنے کا، لیکن وہی قرآن کی بات ہے، وہی حدیث کی بات ہے، وہی سارے نبی، سارے علماء بیان کرتے ہیں۔ تو جب داؤد علیہ السلام کے پاس زبور نازل ہوئی، اس کو جتنے انبیاء آتے تھے وہ سب زبور کی بات کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا بتاتے۔ پھر جب تورات نازل ہو گئی، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کے بعد جتنے لوگ انبیاء آنے والے تھے، ان کی قوم قبیلے کے اندر جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے سارے، وہ سب کے سب تورات کی دعوت دیتے تھے، بھائی تورات میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، ان کے مبلغین، اور ان کو کہتے تھے حواریین، وہ ہوتے تھے، جس طرح ہمارے علماء ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 571 سال بنتے ہیں، جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ تو وہ جو کتاب انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، ان کی جو تعلیمات تھیں، جو اللہ کے احکامات تھے اس کے اندر، بعد میں آنے والے ان کے حواریین جو علماء ان کی کتاب کے پڑھے ہوئے تھے،
جو آج کل بھی عیسائی کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، جو دنیا میں عیسائی ہیں وہ پادری کہلاتے ہیں آج کل. یہودیوں کو جو کہتے ہیں وہ کچھ اور کہلاتے ہیں. ان کے جو کتابیں کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، جو کتاب آتی ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. آج بھی یہی ہے. وہ اسلام کو نہیں مانتے، عیسائیت کو مانتے ہیں، تو وہ اپنے دین کی جو ان کا اسلام کا دین مانتے ہیں عیسائی، وہ اس کی بات بتاتے ہیں. یہودی جو دین مانتے ہیں وہ اس کی بات بتاتے ہیں. تو عیسیٰ السلام کی نبوت جو ملی اور انجیل نازل ہوئی، اس کے بعد 571 سال تک کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا. تو نبی نہیں آیا تو حواریین جو تھے وہ بات بتاتے تھے، اور یہودی جو وہ اپنے اس پہ چل رہے تھے آج تک. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے آیا دنیا کے اندر، اصل نبوت کے اعلان فرما دیا، اسلام دین آ گیا. اللہ نے خود فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دین فلن يقبل منہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے قیامت تک. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا سارے ادیان منسوخ ہو گئے. تورات، زبور، انجیل، کتابیں، انبیاء کی مذہب سب ختم ہو گئے. اب ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی شریعت ہے، ایک ہی دین ہے جو قیامت تک چلے گا. اور کوئی مانے نہ مانے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے. یہودی نہیں مانتے، ہندو نہیں مانتے، جو نہیں مانتے نہ مانے، لیکن وہ ان کے ماننے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ شاید وہ عیسیٰ السلام کے مذہب پہ چلتے ہوئے قیامت میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے حساب کتاب ہو. تو ایسا نہیں ہونے والا. اور یہودی جو ہے وہ تورات، زبور کو مانتے ہیں، مطلب عیسیٰ مسلمان السلام کو، داؤد السلام کو، ان کی کتاب پہ اگر عمل کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا قیامت کے اللہ پاک اس کے حساب ان کے حساب و کتاب لیں. ابھی تورات سے عمل کیا کوئی معافی نہیں. مشرک اور کافر، اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دین نازل ہو گیا تو مشرک اور کافر کی کوئی بخشش نہیں ہے. قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب نہیں ہے اس کا. مطلب امت کا اتنا بڑا طبقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اتنا بڑا طبقہ، پچھلی امتوں کا اتنا بڑا طبقہ، جس کا اللہ رب العزت قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب نہیں کریں گے، جس میں مشرک اور کافر یہ شامل ہیں. ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، سیدھا جہنم میں بس. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں ہے. کفر یہ کہ میں مانتا ہی نہیں اللہ کو، نبی کو نہیں مانتا، تو وہ تو کافر ہے، وہ سیدھا جہنم میں. اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، وہ سیدھا جہنم. دنیا میں معاملہ الگ ہے، آخرت میں کوئی حساب نہیں ہے اس کا. جو حساب و کتاب ہے پچھلی امتوں میں ہو چاہے اس امت میں ہو، جو اللہ کے نبی کے ماننے والے تھے، کچھ مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے، کچھ نیکی کرتے تھے، کچھ گناہ کرتے تھے. جس طرح آج ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے نہیں، کچھ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. کبھی نماز پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی گناہ کیا، کبھی جھوٹ بولا، کبھی غیبت کری، کبھی کچھ کیا، کبھی نیک اعمال بھی کر لیے، درشی بھی پڑھ لیا، استغفار بھی پڑھ لیا، کبھی سب کر رہے ہیں نا ہم. تو یہ سب لکھا جا رہا ہے، نیکی بدی سب ہماری لکھی جا رہی ہے. تو ہمارا حساب و کتاب ہے. اس امت کے بھی جو کفار، جو مشرکین ہوں گے اس امت کے بھی، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، سیدھے جہنم میں بس. مقدر ہے ان کا، مرتے ہی جہنم میں. ان کا حساب و کتاب جو ہے وہ مسلمان کا ہے، جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، نام سے کہتا ہے، بھلے کلمہ پڑھ کے کہتا ہے مسلمان ہوں، میں ایمان لایا ہوں، لیکن وہ نیکی بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے. قیامت حساب و کتاب ہے نیکی اور گناہ کا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کا بھی، ذرہ برابر گناہ کیا ہوا تو اس کا بھی. یہ قیامت ہے. تو ہمارا حساب و کتاب ہے قیامت. تو پچھلے ادیان سارے منسوخ ہو گئے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے. اب قیامت تک کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اپنے آپ کو یہودی کہے، کوئی اپنے آپ کو عیسائی کہے، کوئی اپنے آپ کو ہندو کہے، کوئی یہ کہے کہ میں کسی کو بھی نہیں مانتا، بس کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کتاب نہیں ہے. کسی بھی حال میں کوئی کچھ بھی کہہ لے، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے. اب اس نے نہیں مانا، اسی طرح دنیا چلا گیا، تو اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم میں ہے قیامت تک. کہ اللہ نے خود فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. قرآن واحد کتاب، اسلام واحد مذہب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نبی ہیں، اللہ تو ہے غیر، وہی اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو یہ حساب و کتاب ہے. تو اللہ پاک ہمیں یہ سمجھ نصیب فرما دے، اس کو شکر ادا کرنے توفیق نصیب فرما دے. اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرما دیا اور ماں کی گود میں کلمہ عطا فرما دیا ان کو. لیکن یہ بخشش کا سامان نہیں ہے. یہ بخشش کا سامان نہیں ہے کہ انسان یہ بولے کہ مجھے کلمہ مل گیا، اب میں کچھ بھی کرتا رہوں، گناہ کرتا رہوں، جو مرضی کرتا رہوں، جو مرضی نماز پڑھوں نہیں پڑھوں، میں سیدھا جنت میں جاؤں گا، اللہ مجھ سے راضی ہے، میں اللہ کے نبی کی امت پیدا ہو گئی. تو ایسا کوئی کچھ بھی نہیں. ایسا کوئی حدیث ہے قرآن میں ایسا کوئی نہیں آتا کچھ بھی کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے بس آپ سیدھا جنت میں جانے والے ہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے ایک نہ ایک دن اللہ اس کو جنت میں پہنچا دیں گے. یہ فائدہ تو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد. لیکن وہ بھی خاتمہ بالخیر کی بات ہے نا یار. خاتمہ بالخیر مطلب ایمان پہ خاتمہ ہو انسان کا تب بات ہے. کتنے لوگ اللہ حفاظت فرمائے، ہماری بھی ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم جو ہے موت کے وقت ہم ایمان لے کے جائیں کسی درجے میں اپنا، ورنہ خطرناک بات ہے. کتنے لوگ آپ کو ملیں گے ایسے ٹھیک ٹھاک تھے، بعد میں پتہ لگا ہوا عجیب مذہبی چینج کر لیا، عجیب حال ہو گیا، اللہ حفاظت. کتنے لوگ ہو جاتے ہیں.
دوسرے مذہب میں چلے آتے ہیں. تو ایمان کے ساتھ لے کے جانا ہے، مطلب موت کے وقت ایمان ہو، وہ کیفیت ہے. دنیا میں کچھ بھی کرتا رہا، کچھ بھی کرتا. مثال ایک کافر ہے، ایک ہندو ہے، ایک یہودی عیسائی ہے، پیدا عیسائی گھر میں ہوا ہے، اس کی 30 سال 40 سال 50 سال عیسائی کتنے واقعہ سنتے ہیں، گزر گئے. اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ سارا اس کو سب ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، کسی زندگی ختم. تو گویا کہ اس کی زندگی تھی نہیں، قیامت کی اس کو حساب و کتاب نہیں. 50 اس کے بعد شروع ہو اس کا. جس دن اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد سے اس کا حساب شروع. اس سے پہلے سب اللہ نے ختم ہو گیا. قیامت کا کوئی حساب نہیں. مثلا 50 سال کی عمر ہو گئی، کوئی عیسائی تھا یا یہودی تھا یا ہندو تھا یا کوئی مذہب نہیں مانتا تھا، وہ 50 سال کے بعد وہ کلمہ پڑھ رہا کہ مسلمان ہو رہا ہوں. تو گویا کہ 50 سال اس زندگی ہے ہی نہیں اعمال نامے میں، کوئی پوچھ نہیں. قیامت کے لفظ نہیں، کیونکہ کلمہ پڑھنے کا جو صحابہ نے کلمہ پڑھا تو وہی جتنی صحابہ سارے تھوڑی بچپن میں مسلمان ہو گئے، کوئی 20 سال کے، کوئی 30 سال کے، کوئی بڑھاپے میں مسلمان ہوئے. تو ان کے کلمہ پڑھتے ہی وہ صحابہ بن گئے، وہ ایمان لے آئے، ان کی پوری زندگی ختم. اللہ نے اس زندگی ان کا حساب و کتاب ہے کہ وہ صحابی ہیں. اسی طرح تا قیامت یہی ہے کہ جو جس عمر میں اس کو نہیں پتا تھا، جو بھی ہوا نہیں پڑھا اس نے کلمہ، اس مذہب میں پیدا ہوا وہیں رہا وہ. اور اسی طرح ایک مسلمان ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ مسلمان چل رہا ہے 20 سال 30 سال، اگر وہ مذہب بدل دیتا ہے. ایسے بھی واقعات ہیں آپ کے سامنے کہ عیسائی ہو گیا بندہ، یہودی ہو گیا، کوئی اور مذہب اختیار کر لیا اس نے، اس طرف چلا گیا، تو پھر اس کا بھی کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس نے جو 30 سال 40 سال نیکیاں کیوں گے، اللہ پوچھیں یہاں بھی تو نماز پڑھی تھی، یہ کیا تھا، اس کا میں تو اجر دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں. جیسے ہی اس نے کلمہ کفر پڑھا اور جہنم، حساب کتاب ختم، اعمال نامہ بند، بس جہنم کا لکھ دیا، جہنم ہی سیدھا. جس طرح وہ جو کافر مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھے، اس کی زندگی اللہ ختم فرمائے، عمل نہ بند، نیا کھلتا بھی اب شروع اس کا، اب حساب و کتاب ہوا قیامت میں. تو قیامت کے دن کفار کا، مشرکین کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، ان کے لیے جہنم بس سیدھا. حساب و کتاب ہوگا مسلمانوں کا، جو کچھ گناہ، کچھ نیکیاں، کچھ اچھیاں، کچھ اچھائیاں، کچھ برائیاں، کچھ یہ کیا، کچھ وہ کیا، ان کا حساب و کتاب ہے. آ جاؤ پیش کرو. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ قیامت کے دن اعمال نامہ سامنے پیش فرما دیں گے. جس طرح دنیا میں انسان امتحان دے نا، اسکول میں کالج میں امتحان ہو رہا ہے، امتحان دیا، یہ کیا وہ کیا، بس لکھ کے آ گیا، اب تو نمبر مل گئے اور پتہ لگا نمبر کم آ گئے. اب وہ یہ بولے کہ یار میں تو یہ لکھا تھا، وہ لکھا تھا، میرے نمبر کم آئے. تو اس کو کوئی پریشانی بات نہیں، لیا بھائی پرچہ نکال کے لاؤ، اس کو دکھاؤ، بیٹھے استاد صاحب بیٹھیں گے، آپ بھی بیٹھے صاحب، دیکھ کیا لکھا ہے آپ نے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ کے فرشتوں نے لکھا ہوا ہے سب. کچھ لوگ، کیونکہ قیامت کے دن اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، اللہ ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ فرمائیں گے نا میرے بندے تو نے یہ کیا دیں گے، وہ وہاں بھی کہے گا جی میں نے نہیں کیا، وہاں بھی جھوٹ، وہ بولے گا میں نے نہیں کیا. تو اللہ کیا کہیں گے؟ الیوم نختم، اس کی اللہ کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے ہاتھ بات کریں گے اور ان کی ٹانگیں بات کریں گے، بما کانوا یکسبون، جنہوں نے کیا ہو. مطلب یہ جو ٹانگ اور ہاتھ کا ذکر کیا، علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو شخص اس طرح ہوگا، جو یہ کہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تو اللہ اس کا منہ بند کر دیں گے. جو ہم بظاہر منہ سے ہم بولتے ہیں نا، باقی تو بول نہیں سکتے. منہ کے علاوہ جسم کا ہر عضو اس کا بولے گا، انگلیاں بولیں گی، کان بولے گا، آنکھ بولے گی، دماغ بولے گا، سب کچھ بولنا شروع ہو جائے گا صرف زبان کے علاوہ. تو دنیا میں زبان بولتی ہے، باقی سب خاموش ہے نا. لیکن قیامت کے دن اللہ ایسا کر دیں گے، وہ اللہ جانتے ہیں کیا ہوگا، کہ زبان بند ہوگی اور ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، دماغ بولے گا. جو جس سے گناہ کیا ہوگا وہ بولے گا، حتیٰ کہ جس جگہ پہ گناہ کیا ہوگا وہ بھی گواہی دے دے گی اس کے خلاف. ایسے بھی لوگ ہوں گے جو وہاں بھی انکار کریں گے. تو حساب و کتاب ہوگا مسلمان کا، ہمارا آپ کا حساب و کتاب ہے. اللہ پاک ایمان پہ خاتمہ فرمائے. ہمارا حساب و کتاب ہے قیامت کے دن. تو اللہ اسی طرح دنیا میں ہوتا ہے، اللہ فرمائے اقرا کتاب پڑھ لو، بھائی یہ عمل نامہ تمہارا خود ہی پڑھو. اور دو طرح اللہ نے فرمایا، ایک عمل نامہ اللہ دیں گے سیدھے ہاتھ میں. تو یہ علامت اس بات کی ہوگی کہ انسان یہ کامیاب ہے کہ سیدھے ہاتھ میں دیں گے. پہلی علامت یہ ہوگی. تو پڑھے اپنا آن لائن پڑھے، کوئی مطلب نہیں. کہ اللہ فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا. فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اس کو اردو میں ہم یوں کہیں گے، اس طرح دنیا میں بچہ ہو، کالج میں، اسکول میں کہیں جائے اور وہ اچھا نمبر لے، اچھے پاس ہو، پہلا فرسٹ آ جائے، سیکنڈ آ جائے، تو وہ راستے میں سب کو، اپنے اسکول والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، گاڑی والوں کو بھی، دیکھو بھائی دیکھو میں پہلا. پھر گھر پہ فوراً امی کو آ گیا، ابو دیکھو بھائی ایسے اوپر کر، دیکھو میں آ گیا بھائی، اب ایسے دکھاتا نا، میں خوش ہوتا ہوں.
اور اگر بیچارہ فیل ہو جائے نمبر ہی نہ ہو بستے میں ڈالے گا اندر کتاب کے اندر رکھے گا خاموش خاموش گھوم رہا بولے بتا رہا نہیں. تو یہی منظر ہوگا قیامت. فیقول ہاؤم اقرؤ اللہ ہاؤ کر لیں گے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ پڑھو یہ پڑھو آواز لگائے دیکھو یہ پڑھو میرا عمل نامہ سیدھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ وہ کہے گا میں نے جیسا اللہ سے گمان کیا تھا اللہ نے ویسے ہی کر دیا. خوش ہوگا دیکھو میں اچھا کر دیا ہاتھ میں. واما من اوتی کتابہ بشمالی جس کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں مل گیا. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ وہ کہے گا یہ تو میرا نہیں ہے. دیکھے گا کیا کہے گا یہ میرا نہیں میں تیرے ہی ہے پڑھ لے دیکھ لے سب یاد آ جائے گا تیرے ہی ہے کسی اور کا نہیں دیا تیرا عمل نامہ تجھے ہی دیا. میرے مطلب جو دنیا کی زندگی میں ہماری یادداشت ہے نا ہم سب بیٹھے ہیں بچے بیٹھے ہیں. کوئی انسان دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جب میری عمر 5 سال سے تھی آج 50 سال ہے تو مجھے سب کچھ یاد ہے. ناممکن. ایک ہفتے کا بھی سب کچھ یاد نہیں کچھ یاد ہوتا ہے نا وہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا کئی باتیں ابھی 1 گھنٹہ پہلے بھول جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے اور مرنے تک وہ بھی یاد ہوگا. لیکن حساب کتاب شروع ہوتا ہے انسان کا بالغ ہونے کے بعد. اعمال نامہ جو ہے نا بالغ ہونے سے پہلے تو ہے نہیں لیکن وہ بھی اس کو یاد ہوگا. لیکن جب بالغ ہونے سے لے کے اور موت تک ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ اس کو یاد ہوگا. اللہ ایسی یادداشت انسان کو دیں گے. اعمال نامہ دیں گے نا اس کو تو یاد نہیں ہوگا پھر کیا کرے گا کیا حساب کتاب ہے. سب کچھ یاد ہوگا اس کو. بالغ ہونے سے لے کے اور موت تک ایک ایک لمحہ اس کو یاد ہوگا. یا تو ہمیں یاد نہیں ہے نا کتنی نیکی کر لی کتنی گناہ کر لی کیا کر لیا کیا نہیں کر لیا. کوئی دعویٰ کیا کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ جو کہے کہ مجھے اپنی پوری زندگی یاد ہے میں نے کیا کیا کہاں گیا کہاں آیا کہاں گیا. قیامت کے دن سب کچھ انسان کو یاد ہوگا حساب و کتاب ہے. تو ایک اللہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ کہ اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملے گا. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ان کا اعمال نامہ ان کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. اس کی مثال یوں دی کہ پیٹھ کے پیچھے نہیں دیا جائے گا. اعمال نامہ تو الٹے ہاتھ میں ملے گا لیکن وہ چھپائے گا. دنیا میں یہی ہے نا انسان ہی چھپاتا کوئی چیز. بچہ کھڑا ہو چیز ہو تو وہ یوں کر لیتا پیچھے چھپانے ہوتا. تو اللہ نے اس کو بیان کیا کہ اعمال نامہ جس طرح وہ فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ وہ کہے گا دیکھو دیکھو میرا اعمال نامہ دکھائے گا سیدھا ہاتھ اوپر کر کے. تو اسی طرح دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں جو چھپاتا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں گے عموماً تو یوں کرے چھپا دیتے ہیں پیچھے. تو اللہ اس کو بیان کر رہا ہے کہ الٹا ہاتھ میں تو ہوگا لیکن وہ لوگ دیکھ نہ لے کیا کرے گا پیٹھ کے پیچھے ہاتھ پیچھے کرے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ پیٹھ کے پیچھے لے کے جائے گا آپ کو. تو اللہ سب بیان کر رہے ہیں بتا رہے ہیں دیکھو یہ ہوگا. اگر ان سب سے بچنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. تو اللہ کے نبی نے جو معاشرہ دیا نا صحابہ کا معاشرہ جو اللہ کے نبی نے دیا صحابہ کو جو سکھایا جو بتایا ایسا بہترین معاشرہ ایسا خوبصورت معاشرہ ایک دوسرے کو محبت کرنے والے ایک دوسرے کو جذبہ ایثار کا قربانی کا. کتنے واقعات پڑھیں ابھی لمبا بیان کرنے وقت نہیں ہے لیکن دیکھیں نا ایک جنگ کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک کو پانی پلانے گیا دوسرے کی بات ہے انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پلاؤ پہلے ان کو پلاؤ. مطلب موت کا وقت ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ میں پانی پیوں گا تو شاید بچ جاؤں گا پانی پینے سے. اتنے بڑے مطلب اپنی زندگی کو اگلے پہ ترجیح دینا. اس سے بڑا تو کوئی عمل ہو نہیں سکتا نا کہ انسان ایک مر رہا ہے وہ کہہ رہا نہیں مجھے چھوڑو اس کو. اس سے بڑا عمل تو نہیں ہو سکتا کوئی. تو اس کو ان کے بعد تشریف لے گئے وہ. تو انہوں نے دوسرے کی بات سنی انہوں نے کہا نہیں ان کو پانی پلا دو. جب تک وہاں پہنچے تو ان کا شہید ہو چکے تھے. جب واپس ان کے پاس آئے تو یہ بھی شہید ہو چکے تھے. بہت پہلے والے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. اتنا بڑا ایثار کہاں سے لیں گے. یہ معاشرہ اللہ کے نبی نے بنایا. اللہ کے نبی چاہتے تھے تا قیامت مسلمانوں کا یہ معاشرہ رہے. یہ معاشرہ جو اپنی جان دینا. چھوٹے موٹے واقعہ تو بہت ہے. آپ ہم سنتے ہیں صحابہ کے کتنا ایثار کچھ جذبہ تھا صحابہ کے اندر. کہ میں نے بہت مختصر طویل واقعہ سناؤں گا تفصیل لیکن مختصر مطلب اینڈ اس کا یہ ہے کہ دیکھو ایک آدمی نے پانی نہیں پیا اگلے کو اس نے اگلے کو ترجیح دی اور تینوں شہید ہو گئے. اپنی جان دے دی اگلے مسلمان کے لیے. اور پھر اللہ پاک نے ایک جگہ قرآن میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایک مہمان آیا اللہ کے نے فرمایا بھائی کون ان کی خاطرداری کرے گا. تو جی میں کروں گا بول دیا وہاں تو بیٹھ کے. جب گھر پہ تشریف لے گئے مہمان کو پہنچایا گھر پہ گھر جا کے اپنی اہلیہ سے پوچھا گھر میں پوچھا بولا کچھ بھی نہیں اتنا سا بس ایک بندہ بھی نہیں کھا سکتا ہم دونوں کچھ تو کھا لیتے آپ مہمان کو لے کر آ گئے. تو کہنے لگے تو اللہ کے نبی کا مہمان ہے میں نے مہمان نوازی کرنی ہے مسلمان ہے نیا نیا مسلمان ہوا ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب کھانا رکھیں گے آگے لے جا کے تو تم چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ بجھا دو تو اندھیرا ہو جائے گا.
تو ہم تینوں بیٹھ جائیں گے. اس وقت تک پردے کا حکم آیا نہیں تھا. تم بھی بیٹھ جانا, میں بھی بیٹھ جاؤں گا, مہمان بھی بیٹھ جائے گا ساتھ, تو ہم دونوں کھانا نہیں کھائیں گے, اندھیرے پتہ چلے وہ کھانا کھا لے گا. تو یہی ہوا, جب کھانا لا کے رکھا, بیوی نے چراغ آنے باہر چراغ بجھا دیا. اب وہ کھانا شروع ہو چکا تھا, کھانا کھایا, سو گئے آرام کر. صبح جب اٹھے تو یہ آیات قرآن کی نازل ہو گئی. اللہ پاک نے پسند فرمایا, دیکھو یہ لوگ ہیں جو اپنا کھانا نہیں کھایا, مہمانوں کو کھلایا. یہ معاشرہ چاہتے تھے اللہ کے نبی, یہ معاشرہ. آج ہمارا آپ کا معاشرہ اللہ پاک حفاظت فرما دے, سب سے بدترین عمل جو ہمارے یہاں جو گناہ ہو رہا ہے, جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے, جس کو ہم گناہ, چاہے مرد ہوں, چاہے عورت ہوں, چاہے چھوٹے ہوں, چاہے بڑے ہوں, سب اس میں شامل ہیں. عالم ہو, جاہل اللہ معاف, عالم علماء ہو, سب اس میں شامل ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے غیبت. وہ ہے غیبت. اتنی ہم غیبت سمجھتے نہیں. 2-4 گھنٹے میں یار وہ ہے نا بنا, وہ ہے نا وہ یوں کر رہا ہے, یار اس نے یوں کر دیا, سمجھ ہی نہیں رہے. مطلب عورت مرد, چھوٹے بڑے, عالم جاہل, دیندار, سب برابر ہیں سب اس میں. اور کیا فرمایا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ. یہ قرآن کی آیت ہے سری, کوئی حدیث بھی نہیں ہے. حدیث تو بڑی بات ہے, تو قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں غیبت کرنا کیسا ہے؟ جو بات بات کی غیبت کر رہے ہو تم, کیا ہے وہ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ, کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ, اپنے بھائی کا گوشت کھائے. وہ بھی کون سا بھائی؟ جو کہ میتن, جو کہ مر چکا ہے, مرا ہوا بھائی ہے, اس کا تم گوشت کھاؤ, یہ تم پسند کرتے ہو؟ کتنی سخت, مطلب قرآن کی واضح آیت, بالکل کوئی اس میں مطلب کوئی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں. اس آیت میں یہ مطلب بتایا اللہ نے, واضح بالکل. آدمی عام محاورہ اردو پڑھے گا, سمجھ میں آ جائے گا, یہی ترجمہ بنتا ہے اس کا. يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. میں سے ہر ایک ناپسند کرتا ہے, ناممکن ہے, ناممکن. مطلب بھائی تو دور کی بات ہے, کوئی مرا ہوا جانتا پڑا اس کو کچھ نہیں کھائیں گے ہم. ہمارے سامنے اگر مرا ہوا ہو کوئی مرغی, کوئی بکرا, کوئی گائے سامنے مری ہو, تو ہم اس کو کچھ نہیں ہے. انسان کو کچھ کھانا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن اتنی بڑی وعید اور اتنا عام ہے. وہ کہہ رہے جی میں تو بتا رہا ہوں, یہی تو غیبت ہے. جو انسان کے اندر برائی ہو, مطلب برائی یہی سمجھ لیں آسان الفاظ میں, کہ اگر وہ بات اس انسان کے سامنے بیان کی جائے, اس کو بری لگے, بس. گناہ ہونا کوئی چکر نہیں ہے, گناہ ہونے کی ہوتا کوئی چکر نہیں ہے. گناہ نہ بھی ہو, کوئی بری عادت ہے اس کے اندر, کوئی گناہ نہیں ہے لیکن کوئی بری عادت ہے, تو وہ بات جو کہ اس انسان کے سامنے بیان کی جائے, اس کو بری لگے, وہ بات دوسرے کے سامنے بیان کرنا, یہ ہے غیبت. گناہ ضرور نہیں ہو, گناہ ہو آپ بیان کریں. کوئی ایسی بات جو وہ نہیں چاہتا کہ گھر والوں کو یا میرے دوستوں کو معلوم ہو, کوئی ایسا کام کرتا ہے, وہ جب گناہ نہیں ہے, وہ ایسا کوئی کام کرتا ہے معلوم ہو, تو یہ ایسی کوئی بات جو شخص کے سامنے بیان کی جائے, اس کو بری لگے, وہ بات لوگوں کے سامنے بیان کرنا اس کی غیر موجودگی میں, اس کو کہتے ہیں غیبت. یہ ہے غیبت, جس کی وجہ سے معاشرے میں تباہی بربادی پیدا ہو رہی ہے. ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العزت اعمال کے بدلے میں محبت ڈالتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں میں کر رہا ہوں, اللہ کو تو پتہ ہے نا. اگر آپ ایک انسان کی اکیلے میں, مطلب آپ 4-5 دوست ہیں, ایک موجود نہیں ہے, 3 موجود ہیں, آپ کو تعریف کر رہے ہیں ہمارا دوست ہے بڑا اچھا آدمی ہے, ہمارا دوست ہے یار بڑا یہ کام کرتا ہے, یہ کام کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ماشاء اللہ نیک آدمی, تو خود بخود اس کے دل میں آپ کی محبت, ان کے دل میں آپ کی محبت آ رہی ہے. وہی آپ برائی بیان کریں گے موجود نہیں, لیکن اس اعمال کا اثرات اس پہ جائیں گے. اتنا عام ہو گیا, اتنا عام ہو گیا. اللہ میرے آپ کی مدد فرمائے. کوشش کرنی چاہیے انسان کو نا, بچے, بہت کوشش کرے. اس کا کوئی فائدہ نہیں, ایک 0% بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو اگر بول بھی دے یار آپ یہ بات کر رہے ہو, بولے وہ تو بندہ ہی اثر میں بول رہا ہوں اس کو, تو بھائی یہی تو غیبت ہے. اگر اس میں وہ بات نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, اس کو شریعت کی روح میں کہتے ہیں بہتان لگانا. یہ بہتان ہے. ہاشم بھائی کے اندر کوئی بات ہے نہیں, اور میں ان کو بتا رہا ہوں امین بھائی کو یار ہاشم بھائی تو ایسے, جبکہ وہ ہے نہیں ایسے, کوئی بات نہیں ان میں ایسی. یہ تو ہوگی بہتان لگانا. ایک بندے میں بات نہیں ہے, وہ آپ بات بیان کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں بہتان. اور جو بات ان میں موجود ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ غیر موجودگی میں, اس کو کہتے ہیں غیبت. اسی کا نام غیبت ہے. معاشرہ بیڑا غرق ہوا ہے بالکل, جس کو دیکھو اس کی. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ مجھے بھی معاف فرما دے. آج بھی 4 بندے بیٹھے ہیں, ایک اٹھ کے گیا, وہ اٹھ کے گیا, اسی بارے میں بات شروع ہوگی. اٹھ کے گیا بیچارہ بھی آتا ہے, ٹھیک ٹھاک بات ہو رہی, 200 یار بنے, ابھی کہا یار تو ایسے ہی ہے. اسی وقت اللہ حفاظت فرمائے.
حضرت بہلول مجنون رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے واقعات ہیں، کیونکہ وہ حدیث قرآن تو ہے نہیں، واقعات ہی ہیں، سچ بھی ہو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، واقعات تو واقعات ہوتا ہے. تو ان کو کسی نے دیکھا، وہ ان کو کیا دیکھا، اکثر ان کے جو کتابوں میں ملتا ہے ذکر، وہ اکثر قبرستان میں رہا کرتے تھے، شہروں میں آتے تھے، ملتے جلتے تھے، کسی چلے آتے تھے واپس. تو کسی نے پوچھا ان سے، آپ یہاں کہاں رہتے ہیں؟ وہاں رہے ہیں سب لوگ جہاں رہتے ہیں، آپ وہاں میں رہ کہتے ہیں. تو عجیب بات فرمایا میں ایسے لوگوں میں رہتا ہوں جب میں ان کے ساتھ رہتا ہوں تو مجھے تکلیف پریشانی ایزا نہیں پہنچاتے، اور جب میں ان کے اندر نہیں ہوتا تو میری غیبت اور برائی نہیں کرتے. تو یہ لوگ صحیح ہیں، بس ان کے ساتھ رہتا ہوں میں قبرستان میں. یہ مطلب قبرستان میں رہتا ہوں میں، تو وہ تو سب مرے میں، وہ کیا تکلیف پہنچائیں گے، چلے جاؤں گا تو کیا غیبت کریں گے میری. تو ان لوگوں میں کیا رہوں، جب ساتھ رہتا ہوں تو اصل میں تھوڑا مضبوط ہے اللہ کی محبت میں. تو لوگ ان کا برا والا الزام کیا دیکھتے ہیں کہ پاگل نظر آتا ہے، کوئی بچوں نے کچھ کر دیا، پتھر مار دیا، کچھ کر دیا. تو بازار میں جاتے تھے، بچے چھیڑتے تھے، کچھ کرتے تھے، تو کہتے تھے میں وہاں نہیں جاتا، انہیں تنگ کرتے ہیں. جب وہاں سے آ جاتا تو میرے کو برائی کرتے ہیں پیچھے. تو کہنے لگے یہ لوگ صحیح ہیں، نہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں اور نہ ہی میری پیٹھ پیچھے غیبت و برائی کرتے ہیں، یہ لوگ صحیح. تو لیکن بات یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، وہ تو اللہ والے لوگ تھے، بزرگ ہوتے ان کی بات اپنی جگہ پہ. ہم تو دین اور شریعت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اسی گھر میں رہنا ہے، اسی محلے میں رہنا ہے، انہی دوستوں میں رہنا ہے، انہی رشتہ داروں میں رہنا ہے، رہتے ہوئے ان چیزوں سے بچنا ہے. یہی تو آزمائش ہے، یہی تو امتحان ہے. یہ نہ ہو تو پھر کیا بات ہے، جنت آسان ہے، سب جنت میں جائے گی. پھر رہنا یہیں پر ہے، یہ چھوڑ کے نہیں جا رہے بھائی ہم یار تو گناہ بچنا مشکل سے کروں، میں اکیلا چلے آتا ہوں اکیلا کونے میں جھگی میں کہ گھر میں رہوں گا الگ ہے. یہ تو ہے ہی نہیں دین میں. اسی معاشرے میں رہنا ہے، انہی بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کام کاروبار سب کچھ کرتے ہوئے ان چیزوں میں رہتے ہوئے اعمال کرنے اور بچنا ہے گناہوں سے. یہ ہمارا امتحان ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے جو ہو رہا ہے. اللہ ہماری آپ کی حفاظت کرے. ایک بات ہو ایک تو یہ غیبت بالکل عام ہو گئی، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ہماری ہمیں بچائے. موقع پہ کوشش کریں بچنے کی، جتنا موقع ہو سکتا ہے بچ سکتے ہوں بچنے کی کوشش کریں، بچے اس چیز سے. دوسرا جو اللہ نے منع فرمایا قرآن میں، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹومیں لگنا، کاروباری حساب سے ہو، گھر کے حساب سے ہو، رشتہ داروں کے حساب سے ہو. وہ فلانا کیا کر رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے کاروبار میں کیا ہو رہا ہے، اس کی دکان میں کیا ہو رہا ہے، اس کے یہاں کیا ہو رہا ہے. ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، کیا ہمیں کو پوچھا جائے گا. ہاں اگر اس نیت سے آپ کر رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی کوئی مدد کر سکتا ہوں کہ یار کن حالات میں گزر رہا ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے. پھر تو دین اور شریعت ہے بالکل. آپ کا اجر کھاتا کھلا ہو آپ کا، تو کہ میرا بھائی پریشان ہو، پوچھوں یار بیٹا بھائی کاروبار تیرا کیسا چل رہا ہے، تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں. پھر تو ماشاء اللہ کیا بات ہے. پھر یا کسی گھر میں کسی پڑوسی میں جا کے پوچھوں کہ بھائی آپ کے گھر میں حالات کیا ہیں، بہتر ہیں، کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، اس نیت سے کہ اگر اس کے حالات کوئی بہتر نہ ہو تو میں اس کی کوئی مدد کر دوں. پھر تو ماشاء اللہ کیا بات، اس سے اونچا عمل کوئی نہیں پھر تو. لیکن صرف حسد کی بنیاد کے اوپر اور ٹومے لگنا، صرف پوچھنا، کوئی اس کا نہ آپ نے آپ کے دل میں فائدہ پہنچانا ہے، نہ آپ نے کوئی، آپ نے صرف وہ کیا کر رہا ہے، اس کا کام کیا چل رہا ہے، کاروبار کیا چل رہا ہے، ملازمت کون سی کر رہا ہے، وہ گھر میں کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا لا رہا ہے، کیا دے رہا ہے. یہ عام ہو گیا، بڑوں آپ میں رہتے ہیں بس. اب اس کے اوپر دیکھیں آپ ایک واقعہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے. وہ اسٹری جو ایک گھر میں آئی، ان دوسرے گھر میں بھیجی، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چلے 7 گھروں میں 6 گھروں میں سیدھی گھوم کے واپس اسی گھر میں آئی. اس سے کیا ہے، ایک تو ایثار معلوم ہوتا ہے، دوسرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے زیادہ اگلے کو ترجیح دے دو. کیا ہمارے پاس ان کو بھی نہیں ہونا یقیناً، جب وہ گھوم کے آؤ تو نہیں ہوگا کسی کی بات بھی، لیکن سب نے یہ سمجھا کہ میرا پڑوسی زیادہ مستحق ہے، میں اس کو دے دوں گی. ایثار و جذب. بکرے کی سری آئی، انہوں نے کہا کہ یار ہمارے گھر میں تو ہے، چلو برابر دے دیتے. انہوں نے کہا یار ہم گھر والے کو دے دیتے. تو گویا کہ محلے میں گھوم کے وہ 6 گھروں میں گھوم کے 7ویں گھر میں پھر واپس آ گئی اس گھر کے اندر. تو یہ جذبہ صاحب، اگر یہ جذبہ ہے، اس نیت سے دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ حالات ہے کہ تاکہ ہم ان کی کوئی مدد کر سکیں، اعانت کر سکیں، تو بہت اچھی بات ہے. اور اس پر تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے، اتنا حق ہے، اتنا حق ہے، اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا تو میں پڑوسی کا حق تمہاری وراثت میں شامل کر دیتا. کتنا حق ہے پڑوسی، اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا، وراثت میں پڑوسی کو شامل کر دیتا. وراثت میں حصہ، اتنا حق ہے اس کا پڑوسی، پوری حدیث میں موجود ہے اس کی. تو جہاں یہ ہمارا معاشرہ ہے، رشتے دار تو دور رہتے ہیں نا، رشتے دار کہیں، اب جو ساتھ رہتے ہیں آپ کے، یہ معاشرہ ہمارا، ہم یہاں رہ رہے ہیں نا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، کسی طرح بھی ان کی مدد کرنا، دینی اعتبار سے، دنیا اعتبار سے جو کر سکتے ہیں ان کے لیے خیال کرنا، ان کا ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کو مدد کرنا، اعانت کرنا. حسد، کینہ، بغض، عداوت، غیبت کچھ بھی نہ ہو، ایسا پرسکون معاشرہ. آدمی حسد کرنے والا آدمی اور
تہمے لگنے والا آدمی خود پریشان ہوتا ہے. خود تہمے لگنے والا آدمی خود پریشان ہوتا ہے. حسد کھلاتا ہے نا یہ, تو دیکھ رہا ہے یار اچھا وہ اچھا کھا پی رہا ہے, یہ ٹینشن میں گھر بیٹھا ہو, مطلب اپنی جو چل رہی اگلا کیوں کھا پی رہا ہے, ٹینشن میں بیٹھا, خود ہی پریشان ہے بیچارہ اپنا. تو اگر اس چیز میں نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ سکون کا آرام سے بھائی اللہ نے مجھے یہ دیا ہے, اس گھر میں رہ رہا ہوں میں, سامنے بلڈنگ میں اچھا گھر بنا ہوا, ٹھیک ہے بنا ہوا اس کا بھائی, اللہ کو اور دے, کچھ رکھ کے اللہ کو اور دے بھائی, مجھے اللہ نے دیا, میرے رزق ہے, میری نعمت ہے, میرے بیوی بچوں کا نصیب ہے, میں بیٹھا ہوا سکون, زندگی سکون میں. تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اپنا دل ٹوٹتا رہے گا, پریشان ہوتا رہے گا, یار میرا بھائی یوں کھا رہا ہے, یا میرا پڑوسی یوں کر رہا ہے, میرا سامنے والا یوں کر رہا ہے, خود ہی زندگی پریشان ہے بیچارے, اس کو پتہ بھی نہیں بیچارے کو, یہ پریشان بیٹھا ہو گھر کے ٹینشن میں بیچارہ, ضرورت ہی نہیں. اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو معاشرہ سکون, امن و امان ہے, ایک دوسرے کا ایثار, قربانی, جذبہ, احساس کرنے والا, خیال کرنے والا دوسرے کا. اللہ کے نبی نے تو یہ معاشرہ دیا تھا ہمیں, یہ دین دیا تھا, اور ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اتنا برا حال ہے کہ ہمیں اپنے بھائی کی خبر نہیں, کہ بھائی پوچھتے نہیں. ہم کیوں نہیں پوچھتے یار؟ پوچھیں گے تو کل پوچھنا دینا نہ پڑ جائے اس کو, یار پوچھو نہیں, چھوڑو پڑوس میں کیا ہو رہا, پوچھو نہیں, دینا نہ پڑ جائے گا, یار بولے یار پوچھ لیا چلو. ہمارا یہ حال ہے. اور اگر جو کہیں جستجو میں لگنا ہے وہ صرف معلومات کی حد تک, کیا ہو رہا ہے اس کے یہاں پر, کوئی مدد تو نہیں کرتا, کوئی اچھا تو, اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. یہ معاشرہ اللہ کے نبی نے دیا تھا نا, ایثار والا, جذبے والا معاشرہ, دوسرے خیال کرنے والا, ایسا معاشرہ, امن و امان, سکون, اطمینان, راحت سب. کیونکہ میں نے کہا اعمال کے اثرات ہوتے ہیں. بھلے آپ گھر میں بیٹھ کے اس کا حسد کر رہے ہیں اس کی باتوں پہ, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی جو غلط سوچ ہے نا اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. آپ کی جو غلط سوچ ہے نا اس کے اثرات پڑ رہے ہیں, اس کے ذہن میں پڑیں گے, سب پہ پڑیں گے اس کے, آپ کی غلط اثرات. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, جو کچھ خشکی و تری میں فساد بگاڑ ظاہر ہو رہا ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے. میرا عمل, دنیا اتنی بڑی, میں کراچی میں کونے میں گھر بیٹھا ہوں یار, میرے عمل پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ تو قرآن ہے, تو واضح قرآن ہے, تمہارے اعمال کے اثرات ہیں. اس پہ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے, چھوٹا تھا فرمایا, التحیات للہ ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر, اور پھر اشہد اللہ پہ جو ہم انگلی اٹھاتے ہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ ایک. اس انگلی سے اشارہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ اشہد اللہ الہ, اللہ ایک. پر اس انگلی کے اثرات سارے عالم پہ پڑتے ہیں, اس انگلی اٹھانے کے اثرات کہتے ہیں نا دل میں, نماز میں انگلی اٹھاتے ہو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے. اس ایک انگلی اٹھانے کے اثرات یہ عمل ہے آپ کو, چھوٹا سا عمل نماز. آپ نماز پڑھ رہے اس کے اثرات پڑھ رہے. کیا اثرات ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, ہمارا اثر سنتے ہیں, سنہری دور ہے آپ کا, کہ بھیڑ اور بھیڑیا, بکری اور شیر سب ایک ساتھ گھوم رہے, پانی پی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ساتھ گھوم رہے ہیں, ہے نا اعمال کے اثرات پڑھے کیوں نہیں؟ تو یہ تا قیامت ہے, یہ حدیث ہے, قرآن ہے, تا قیامت ہے. اس زمانے میں صحابہ کے زمانے اللہ نے دکھایا ہمیں, دیکھو دریا نیل, لڑکی تیار کر کے, زیور پہنا کے, یہ کر کے, وہ کر کے, سال میں ایک دفعہ اس کو دھکا دیتے تھے, پانی نیچے جاتا ہے, واقعتاً پانی غائب, زمین نظر آتی تھی دریا نیل کی, اور پھر وہ لڑکی تیار کر کے, زیور پہنا کے اس کو ڈالتے تھے, چلے عقیدہ بنا ہوتا تھا, اللہ نے بھی چرایا ہوتا تھا. تو عمر خط بھیج دیا, عیسائی یہودی سب پریشان ہے, یہ کون طریقہ بھائی, دریا کے نام کو انسان کے نام بھیجو, دریا کے نام خط بھیجا ہوا. جس طرح یہ بات عقل میں نہیں آ رہی کہ دریا خوش ہو چکا ہے, آپ لڑکی کو زیور پہنا کے پھینکتے ہو, دریا چلو, یہ وہ سمجھانے والی بات ہے, عقل میں کہ دریا خوشک ہو چکا ہے, کچھ اور تصویر کرو کہ لڑکی کو تیار کر کے زیور پہنا کے پھینکو گے, واقعی پھینکتے تو پانی آ جاتا تھا. تو حضرت والا اس کا نعم الفضل دکھایا, دیکھو تم لڑکی زیور پہنا کے بھیجتے ہو, میرا خط دریا میں جائے گا تو دریا چلنا شروع ہو جائے گا. یہ تو آج تک چل رہا, بند ہی نہیں ہوا, آج تک چل رہا. تو اعمال کے اثرات ہیں میرے بھائی, کیوں نہیں اعمال کے اثرات 100% ہے. حضرت ابوبکر سے تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پہاڑ کے اوپر تشریف فرمایا تو پہاڑ ہلنے شروع ہو گئے, واقعہ مشہور ہے. تو آپ کے ہاتھ میں ایسا ہوتا تھا, آپ نے زور سے پہاڑ میں مارا, یوں ارشاد فرمایا کہ تو کیوں ہلتا ہے, تیرے اوپر ابوبکر صدیق اور عمر موجود ہے, کیا تجھ پہ انصاف نہیں کیا جاتا ہے آپ؟ تو کہتے ہیں وہ دن آج کے دن مدینہ کا بھی زلزلہ نہیں آئے گا. اعمال کے اثرات ہیں. تو جو قرآن کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, اعمال کے اثرات. آج کل لوگ عموم میں بات, جو مطلب جو سنتے جو نہیں سنتے, وہ ہر آدمی کی زبان پہ آپ بات کریں, زیادہ بات کریں نا کہ یار یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بولے یار مجھے اپنی قبر میں جانا, آپ کو اپنی قبر میں, میرے بھائی قبر میں جانا مرنے کے بعد, قبر میں جائیں گے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ مجھے اپنی قبر میں, آپ کو اپنی قبر میں, آپ کو سب کو اپنی قبر میں جانا ہے. مطلب اس کا کیا مقصد کیا ہوتا ہے کہنے کا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں خود بھگتوں گا جا کے قبر کے اندر. تو میرے بھائی وہ تو قبر میں جانے والی بات تو بات کی بات ہے,
کب جائے گا تو قبر کے اندر. لیکن ابھی تیری وجہ سے دنیا میں فساد پھیلا ہوا, تو گناہ کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, لوگوں کو تنگ کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, مال کھا رہا ہے لوگوں کا, کیا کیا کر رہا ہے دنیا میں. تیری وجہ سے دنیا پریشان گھوم رہی ہے, تو چھوڑو قبر میں جب جائے گا تو قبر میں جائے گا. ابھی تیری وجہ سے بڑا یہ ہم بات کر رہے ہیں تجھے, اور یہ بات کہنا قبر میں پتہ لگے بھائی ابھی تو وہاں کا پتہ تو یہاں پر کرنا ہے, وہاں کا پتہ یہاں کرنا ہے, تھوڑی کہ مرنے کے بعد جاؤں دیکھی جائے گی قبر اسی جگہ دیکھ لے جائے گی تو ادھر. ایسے سخت الفاظ نے اللہ تعالیٰ ایمان ہمارا کہاں پہنچ گیا. وہ کہتا ہے کہ قبر میں دیکھی جائے گی, تو مطلب کیا مطلب ہے تیرا؟ مطلب ابھی کچھ بھی کرتا ہوں, جب مروں گا تو دیکھ لوں گا جا کے وہاں پر بھی کون سے فرشتہ آتے ہیں, کون سا رب ہے, کون سا کیا, سب دیکھ لوں. عجیب بات ہے یار. اللہ حفاظت فرمائے میری آپ کی. کتنے برے الفاظ ہیں کہ مطلب میں دیکھی جائے گی, مطلب دیکھی جائے گی, کیا دیکھ لے گا, مطلب یہ تو اللہ فرمایا دنیا میں کر کے آؤ نا, نیکیاں برائیاں گناہ بچ کے سب کچھ دنیا میں کر کے آؤ. وہ قبر ہے, کوئی وہاں تھوڑی کوئی مقابلہ چلا جائے, کوئی مقابلہ کرے گا جا کے. وہ تو موت قبر میں کیا, جیسے ہی فرشتے نظر آئیں گے پتہ لگ جائے گا جہنمی ہے جنتی ہے, وہیں پتہ لگ جائے گا. ابھی مرا نہیں ہوگا, دنیا موجود ہوگا ابھی. وحشت ناک خطرناک شکلوں والے کالے سیاہ لباس پہنے فرشتے آئیں گے, پتہ لگ گیا جہنم میں جا رہا ہے. دنیا کے اندر موجود ہے, آگے کھلی ہوئی لوگ بیٹھے ہوئے آس پاس, پتہ لگ گیا جا رہا ہے جہنم میں. وہ سفید لباس پہنے ہوئے خوشبودار فرشتے تشریف لا رہا ہے, پتہ لگ جائے گا جنم میں جانے والا ہے. قبر تو دور کی بات ہے, قبر جب جائے گا قبر کہتا. لیکن اتنی مسلمان کا ایمان کمزور ہو گیا, وہ کہتا ہے قبر میں دیکھی جائے گی. اعمال کچھ بھی نہیں کیے, گناہ پہ گناہ کر رہا ہے, قبر دیکھی جائے گی. بھائی قبر تو بعد میں دیکھی جائے گی, پہلے تیری بے اعمال کی وجہ سے پوری دنیا میں بگاڑ و فساد پھیلا ہوا ہے. اس کا کیا ہو. ہمارا مسئلہ ذاتی نہیں ہے, ہمیں کہیں کہ بھائی میں گناہ کر رہا ہوں تو بس میں قبر میں جاؤں تو میرا حساب کتاب ہو. وہ تو قبر کا ذاتی مسئلہ ہے, تو اپنے قبر میں حساب ہے, اپنے جنت جہنم میں جانا ہے. لیکن دنیا میں اللہ فرمانا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر, تمہارے اعمال کی وجہ سے بگاڑے پوری دنیا کے اندر. جو کچھ سمندروں میں ہو رہا ہے, جو کچھ خشکی میں ہو رہا ہے, تمہارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے. تمہارے اچھے اعمال ہوں گے دنیا میں, امن و امان, سکون, بارش ٹائم پہ, فضل ٹائم پہ, برکتیں, خیر ہے, اللہ نازل فرمائیں گے. اور تمہارے اعمال جائیں گے غلط اوپر, تو پھر مہنگائی ہو جائے گی, یہ پریشانی, بارش نہیں ہو رہی, فلاں بیماری, فلاں وبا, فلاں یہ ہو رہا ہے دنیا. دیکھیں تو یہ میں سوچوں میرا عمل, میں اپنا عمل صحیح کروں, میری وجہ سے ہو رہا ہے. جب ہر انسان یہ سوچے گا, امن و امان, سکون, راحت بالکل دنیا پیدا ہو جائے گی. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما.